رائے کربلا میں صدائے کربلا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا و شفیعنا ابی القاسم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وهو اصدق الصادقین، ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صلوات بھیجتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ دیکھو، اور ہرگز ان کو مردہ تصور نہ کرنا جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیے گئے ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے پروردگار کی جانب سے روزی پا رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، یہ آیت صرف شہیدوں کی زندگی کا اعلان ہی نہیں کر رہی ہے، بلکہ اس آیت کو اگر غور سے پڑھیے آپ تو سمجھ میں آئے گا کہ اس میں قاتلوں کی موت کا اعلان بھی ہے۔ اس لیے کہ اگر شہید زندہ رہے گا تو قاتل کی موت یقینی ہے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ شہید بھی زندہ رہے اور قاتل بھی زندہ رہے۔ قاتل کی موت یقینی ہے اگر شہید زندہ ہے، اور شہید کو زندگی دینے والا اللہ ہے جو خالق موت و حیات ہے۔ وہ صاف لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ شہید زندہ ہے، اور خالی زندہ ہی نہیں ہے بلکہ ہماری سرکار سے اس کو رزق بھی مل رہا ہے، اس کو روٹی روزی بھی مل رہی ہے، اس کو ضروریات کا سامان بھی مل رہا ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی صرف سانس چلنے اور دل کے دھڑکنے کا نام نہیں ہے، اور موت دل کی حرکت رک جانے اور نفس کی حرکت رک جانے کا نام نہیں ہے۔ بہت سی مخلوق ایسی ہیں جن کے پاس نہ دل ہے نہ نفس ہے، مگر موت ان کو بھی آتی ہے اور زندگی ان کو بھی ملتی ہے۔ زمین کی زندگی یہ ہے کہ وہ شاداب ہو، زمین کی موت یہ ہے کہ وہ اوسر و بنجر ہو جائے اور اس کے اندر کچھ اگ نہ ہو۔ درخت کی زندگی یہ ہے کہ جس مقصد سے وہ درخت لگایا گیا ہے، پھل کے لیے یا پھول کے لیے یا سائے کے لیے، وہ اس سے حاصل ہوتا رہے، اور جس دن وہ مقصد پورا نہ ہو، وہ درخت اس قابل نہ رہے کہ پھل نکلیں یا پھول نکلیں یا سایہ دے سکے، تو سمجھ لیجئے وہ درخت مر گیا۔ مکان کی زندگی یہ ہے کہ وہ آپ کے جان و مال کا تحفظ کرے، سرد و گرم موسموں میں آپ کو بچائے موسم کی سختیوں سے، جب تک مکان میں اتنی قوت رہے کہ وہ آپ کو محفوظ رکھ سکے اور آپ کو بچا سکے اور آپ کو پروٹیکٹ کر سکے، اس وقت تک وہ مکان زندہ ہے۔ لیکن جس دن وہ آپ کی جان و مال کی حفاظت نہ کر سکا اور آپ کو سرد و گرم موسموں میں محفوظ نہ رکھ سکا، سمجھیے مکان مر گیا۔ تو زندگی کسی شے کے فائدے کا نام ہے، اور موت کسی شے کے فائدے کے ختم ہو جانے کا نام ہے۔ تو پہلے تو انسان یہ سمجھ لے کہ موت سے مراد خالی سانس کا رک جانا نہیں ہے۔ اگر سانس رک گئی ہے اور اس کا وجود فائدہ پہنچا رہا ہے تو وہ زندہ ہے، اور اگر سانس چل رہی ہے اور اس کا وجود بے فائدہ ہو گیا تو وہ مردہ ہے۔ چنانچہ آپ اس چیز کو ملاحظہ فرمائیں تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ سانس کا چلتا رہنا اور سانس کا رک جانا یہ کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے،
یہ کوئی بڑی اہمیت کی بات نہیں ہے۔ زندگی کے بہت سے معنی ہیں اور موت کے بھی بہت سے معنی ہیں۔ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے۔ روشنی زندگی ہے، اندھیرا موت ہے۔ شادابی زندگی ہے، خشکسالی موت ہے۔ سچ زندگی ہے، جھوٹ موت ہے۔ ایمان زندگی ہے، کفر موت ہے۔ من جملہ ان کے ایک معنی یہ بھی ہیں کہ سانس کے چلتے رہنا زندگی ہے اور سانس کا رک جانا موت ہے۔ تو عزیزان گرامی، یہ کربلا کا واقعہ جس کی یاد میں محرم منایا جاتا ہے، یہ بھی اصل میں زندگی اور موت کی ایک لڑائی تھی۔ اس کو اگر غور سے دیکھیے تو آپ کی سمجھ میں آئے گا کہ یہ معرکہ 72 اور لاکھوں کا نہیں تھا، بلکہ یہ معرکہ زندگی اور موت کا تھا۔ جتنی زندگیاں تھیں وہ سب حسین کے پاس جمع ہو گئی تھیں جو رسول کے نواسے تھے، اور جتنی موتیں تھیں وہ اس ڈکٹیٹر ظالم بادشاہ کے پاس جمع ہو گئی تھیں جس کا نام یزید تھا۔ علم کی حیات حسین کے پاس تھی، جہالت کی موت یزید کے پاس تھی۔ نور کی حیات حسین کے پاس تھی، ظلمت کی موت یزید کے پاس تھی۔ روشنی کی حیات حسین کے پاس تھی، اندھیرے کی موت یزید کے پاس تھی۔ ایمان کی حیات حسین کے پاس تھی، کفر کی موت یزید کے پاس تھی۔ تو اصل میں حسین و یزید کا ٹکراؤ نہیں تھا، حیات و موت کا ٹکراؤ تھا۔ حیات و موت کا ٹکراؤ تھا، اور حسین نے لڑائی ان معنوں میں جیت لی کہ 72 قربانیاں دے کے ہمیشہ کے لیے موت کو شکست دے دی۔ اب حسین کی کامیابی زندگی کی کامیابی ہے، اور یزید کی ناکامی موت کی ناکامی ہے جو سامنے آ رہی ہے۔ عزیزان گرامی، یہ حسین و یزید کا ٹکراؤ زندگی اور موت کا تھا۔ زندگی چاہتی تھی اسلام مجھ میں مل جائے اور قیامت تک کے لیے زندہ رہ جائے، موت چاہتی تھی اسلام مجھ میں مل جائے اور ہمیشہ کے لیے فنا ہو جائے۔ حسین نے 72 دیے، لیکن اس سلیقے سے کہ صبح قیامت تک کے لیے اس کے 72 بھی زندہ رہ گئے، اسلام بھی زندہ ہے۔ عزیزان گرامی، زندگی بچنے والی نہیں، موت رکنے والی نہیں۔ جو پیدا ہوا ہے اس کو موت ضرور آئے گی، جو زندہ ہے وہ ایک دن موت سے ہمکنار ہو جائے گا۔ لیکن سمجھدار ہیں وہ جو اپنی زندگی کو اس کے پاس رکھوا دیں جس کے پاس موت نہ آتی ہے۔ اس لیے کہ ہم اپنی زندگی جس کے پاس بھی امانت رکھوائیں گے، موت اس کے گھر میں داخل ضرور ہوگی، اور داخل ہو کے ہماری زندگی بھی لے جائے گی۔ تو کوئی گھر ہو موت سے بچا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر موت داخل نہ ہو۔ لہذا زندگی کے بچنے کا امکان ہی نہیں ہے۔ بس ایک ہی گھر ہے جہاں موت داخل نہیں ہو سکتی، اور وہ ہے اللہ کا گھر۔ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ اللہ ہے کہ جو زندہ ہے اور اس کو کبھی موت آنے والی نہیں۔ اللہ کے سوا جتنے مخلوق خدا ہیں سب کو موت آنے والی ہے۔ کل شیء ہالک، ہر شے کو ہلاکت ہے، ہر شے کو موت ہے، لیکن سوائے اللہ کے کہ وہ زندہ ہے۔ سمجھدار ہیں وہ شہداء جنہوں نے اپنی زندگیوں کو اللہ کی راہ میں دے کے اللہ کے پاس اپنی زندگی امانت رکھوا دی۔ اب زمانہ بدلتا رہے، انقلاب ہوتے رہیں، حالات تبدیل ہوتے رہیں، لیکن ان کی زندگی محفوظ رہے گی۔ عزیزان گرامی، یہ زندگی کی محفوظیت کا معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان وطن کے لیے، ملک کے لیے، بڑے مقصد کے لیے، انسانیت کی فلاح کے لیے، لوگوں کی نجات کے لیے اپنی جان دیتا ہے۔ تو یہ جان کیوں دیتا ہے؟ جان اس لیے دیتا ہے تاکہ وطن زندہ رہے، تاکہ ملک محفوظ رہے، تاکہ انسانیت باقی رہے۔
جب تک ملک زندہ ہے، جب تک وطن محفوظ ہے، جب تک انسانیت باقی ہے، اس وقت تک وہ زندہ ہے، اس لیے کہ اس کا مشن زندہ ہے۔ زندگی سے مراد یہ نہ سوچیے کہ سانس آ رہی ہے کہ نہیں، سانس نہیں، مشن کی زندگی ہے۔ چنانچہ آج تک اذان میں اللہ اکبر کا ہونا، رمضان میں لوگوں کا روزے رکھنا، حج کے موقع پر حاجیوں کا جانا، زکوٰۃ و خمس کا ادا ہونا اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند ہونا کربلا کے شہیدوں کی زندگی کا اعلان ہے جو ہو رہا ہے۔ یہ شہداء کربلا کی زندگی کا اعلان ہے، جنہوں نے اپنے سر کٹا کے، اپنی جانیں دے کے، اپنی قربانیاں پیش کر کے اس کو زندہ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ حیات جو اللہ کی راہ میں قربان کر دی جائے اور یہ زندگی جو اللہ کی راہ میں اس طرح سے نچھاور کر دی جائے کہ جیسے کبھی تھی ہی نہیں، یہ زندگی کبھی مٹنے والی نہیں اور کبھی فنا ہونے والی نہیں۔ اور یہی شہادت جو تھی، اس نے دنیا کو بتا دیا کہ اصلی دین کیا ہے۔ دین انسان کو انسانیت سکھاتا ہے۔ دین آیا ہی تھا مبلغ انسانیت بن کے۔ مذہب اس لیے آیا ہے کہ وہ انسانیت کو فروغ دے۔ مذہب اس لیے نہیں آیا ہے کسی سے لڑے، کسی کو مارے، کسی کو قتل کرے، کسی کو ستائے۔ آج سے 1400 برس پہلے جب رسول اسلام آئے تو انسانیت بے حد بیمار تھی۔ بیماریاں کیا تھیں؟ غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ کالے انسانیت کی حدود میں داخل نہیں تھے۔ ان کے پرورش کردہ بہترین گھوڑے جن کے نسب نامے ان کے پاس محفوظ تھے، وہ تو ان کے لیے قیمتی تھے، لیکن انسان کا رنگ اگر کالا ہے تو اس کی قیمت ایک جانور کے برابر بھی نہیں۔ عورتیں ظلم کا شکار تھیں اور اتنا زیادہ ظلم کا شکار تھیں کہ انسانیت شرما رہی تھی، لیکن کوئی ان کی طرف سے بولنے والا اور کوئی حمایت کرنے والا نہیں تھا۔ ایسے عالم میں اللہ کا ایک پیغام آیا، اور اللہ کا پیغام ایسے ماحول میں آیا جس ماحول میں یہ سب ظلم و ستم ہو رہے تھے، اور ظلم کے بازار گرم تھے۔ عدل نام کی کوئی چیز نہیں تھی، ظلم ہی ظلم رائج تھا۔ برائیاں اچھائیاں بن گئی تھیں، اچھائیاں برائیاں بن گئی تھیں۔ ایسے عالم میں اللہ نے اپنا پیغام بھیجا، اور ایسا پیغام بھیجا کہ جس کا جواب نہ تھا دنیا میں۔ اور وہیں سے، اسی ماحول سے، اسی شہر سے، اسی مکے سے ایک شخص اٹھا جس نے اٹھ کے آواز دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ کہو اور نجات پا جاؤ۔ جس نے غلاموں کو اتنی عزت دی کہ غلام اور آقا کے درمیان فرق نہ رہ جائے، جس نے عورتوں کو اتنی عزت دی کہ شاید مرد شرما جائیں، اتنی عزت عورتوں کو ملی، جس نے غریبوں کو امیروں کے پہلو میں لا کے بٹھا دیا۔ رسول کے اصحاب میں ایک شخص نہایت غریب تھا، لیکن اس کو اپنی غریبی کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں تھی، وہ اپنی غریبی میں شرماتا نہیں تھا۔ رسول کے پاس کسی قبیلے کا بہت بڑا سردار آن کے بیٹھا، وہ غریب آدمی بھی اسی وقت آ گیا، تھوڑی دیر کے بعد وہی پہلو میں بیٹھ گیا، اطمینان سے بیٹھ گیا بغیر کسی جھجک کے، یہ سوچے بغیر کہ کسی قبیلے کا سردار بیٹھا ہے یا کوئی لکھپتی کروڑ پتی بیٹھا ہے۔ سردار نے جو غریب آدمی اور پرانے پھٹے کپڑے پہنے ہوئے انسان کو اپنے پہلو میں بیٹھے دیکھا تو اس نے اپنا دامن ہلکے سے کھینچا۔ بھائی دامن کھینچنا رسول نے دیکھ لیا، مخاطب ہوئے اس کی طرف، کہا تو نے دامن کیوں کھینچا؟ کیا تو یہ سمجھتا ہے کہ تیری دولت اس کو لگ جائے گی یا اس کی غربت تجھے لگ جائے گی؟
بھری محفل میں بجائے اس کے کہ غریب سے کہا جاتا کہ دولت مند سے کھسک کے بیٹھو، نہیں دیکھتے کہ سردار بیٹھے ہیں۔ سردار نے اپنی رسوائی برداشت کی اور ذہن تبدیل ہو گیا، ذہن کا سانچہ بدلا۔ معاف کیجیے گا رسول اللہ، مجھ سے غلطی ہوئی، میں غلطی پر تھا۔ اب دیکھیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، اس نے کہا معاف کیجیے گا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں۔ اچھا، اب اس کی توبہ اور استغفار اور کفارہ اس کا یہ ہے کہ میں اپنی آدھی دولت اپنے اس بھائی کو دیتا ہوں۔ دیکھیے دولت تقسیم ہوئی بغیر طاقت کے استعمال کے۔ میں اپنی دولت، اس آدھی دولت اپنے اس غریب بھائی کو دیتا ہوں۔ آدھی دولت سے وہ لکھپتی ہو جاتا، کہیں کا کہیں پہنچ جاتا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، یہ تیرا اپنا فیصلہ ہے کہ تو اپنی آدھی دولت خوشی سے اپنے برادر مومن کو دے رہا ہے، لیکن اس سے بھی تو پوچھ لے کہ وہ ایکسیپٹ کرتا ہے کہ نہیں۔ جب پلٹ کے اس سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ تیرا برادر مومن آدھی دولت تجھے دے رہا ہے، تجھے ایکسیپٹ ہے، قبول کرتا ہے وہ؟ تو اس نے کہا نہ، مجھے قبول نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ تو تو غریب آدمی ہے، تجھے کیوں نہیں قبول؟ کہا میں وہ دولت لے کے کیا کروں جو انسانیت میں اتنا غرور پیدا کر دے جو آج اس کے دماغ میں۔ عزیزان گرامی، یہ وہ لوگ تھے جو ذہن کے سانچے بدلتے تھے، جو سوچنے سمجھنے کے طریقے بدلتے تھے، جو انداز فکر بدلتے تھے۔ انہی رسول کے داماد اور بھائی اور خلیفہ حضرت علی علیہ السلام۔ اپنے اقتدار کے زمانے میں، جبکہ وہ اس وقت کی دنیا کے 2/3 حصے کے مالک تھے، کرتا پرانا ہو گیا، بہت پرانا ہو گیا، اب بہت پیوند لگ چکے ہیں، اب پیوند لگواتے ہوئے بھی شرم آ رہی ہے۔ کرتا خریدنے نکلے، غلام ساتھ ساتھ ہے، ایک دکان پہ گئے، نہیں خریدا، دوسری دکان پہ گئے، نہیں خریدا، تیسری دکان پہ گئے، نہیں خریدا، چوتھی دکان پہ گئے، نہیں خریدا۔ ساتھ میں جو لوگ تھے ان کا مولا کہیں خرید لیجئے، یا آپ بار بار دکانوں پہ جا رہے ہیں اور خرید نہیں رہے ہیں۔ کہا تمہیں معلوم ہے کیوں نہیں خرید رہا ہوں؟ کہا نہیں ہمیں نہیں معلوم آپ کیوں نہیں خرید رہے ہیں۔ کہا دکاندار مجھے پہچانتے ہیں، میں نہیں چاہتا کہ میرے امیر المومنین ہونے کی وجہ سے میرے ساتھ رعایت کریں۔ میں چاہتا ہوں ایسا دکاندار ملے جو مجھے پہچانتا نہ ہو، تاکہ میرے اس کے ٹھیک سے بارگیننگ ہو سکے۔ آخر میں ایک ملا جو پہچانتا نہیں تھا، اس کے لب و لہجے سے، اس کے تیور سے، اس کی گفتگو کے کھڑپن سے یہ اندازہ ہوا کہ یہ پہچانتا نہیں ہے۔ اس سے 2 کرتے خریدے، ایک قیمتی کرتا خریدا، ایک معمولی کرتا خریدا۔ جب خرید کے دکان سے نکلے تو قیمتی کرتا غلام قمبر کو دے دیا، معمولی کرتا خود اپنے لیے رکھ لیا۔ ساتھ والے حیرت میں پڑ گئے، یا علی یا علی، یہ کیا کر رہے ہیں آپ، کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہ عمدہ والا آپ نے اس کو دے دیا ہے، وہ سمجھے دھوکے میں دے دیا۔ یہ عمدہ والا آپ نے اس کو دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے دھوکے میں نہیں دیا ہے، سمجھ بوجھ کے دیا ہے۔ تو آپ نے عمدہ والا غلام کو دے دیا اور معمولی اپنے ہی رکھا۔ دیکھیے ہمارا جیسا کوئی آدمی ہوتا
تو اس وقت یہ جواب دیتا کہ ہم آقا و غلام میں فرق نہیں کرتے ہیں، ہم اپنے غلاموں کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پہناتے ہیں، اچھی طرح رکھتے ہیں۔ سمجھے آپ؟ دیکھنے میں اس بات میں کوئی برائی نہیں ہے، دیکھنے میں اگر یہ جواب دیا جائے تو اس کے اندر کوئی برائی بظاہر نہیں ہے، لیکن جب تک وہ عمدہ کرتا پہنتا اس کے دماغ میں احساس رہتا میں غلام ہوں، یہ کرتا مجھے غلامی پہنا رہی ہے، اگر میں غلام نہ ہوتا تو یہ کرتا مجھے نہ ملتا۔ تو کرتا تو عمدہ پہنتا مگر احساس غلامی اس کو کچوکے لگاتا رہتا۔ علی نے غلام اور آقا کی بات ہی نہیں کی، مسکرائے، کہا وہ جوان ہے، اس کے پہننے کے دن ہے، وہ پہنے گا، میں بوڑھا ہو گیا، میرا کیا۔ عزیزان گرامی، یہ غلاموں کے ساتھ سلوک، عورتوں کے ساتھ سلوک۔ فضہ اس گھر کی کنیز تھیں، ام ایمن اس گھر کی کنیز تھیں، کب کی آزاد ہو چکی تھیں، مگر انہوں نے کنیزی پسند کی، آزاد ہونا پسند نہیں کیا، اور وابستہ رہیں اسی در سے جو در اہل بیت تھا۔ عزیزان گرامی، یہ رسول اللہ کا خاندان تھا اور رسول اللہ کی اولاد تھی جو انسان کو انسانیت کی تعلیم دے رہی تھی، اور یہی تعلیم تھی اور یہی بات تھی جس کے واسطے رسول کا خاندان مصیبتوں کا شکار ہوا۔ اس لیے کہ اہل حکومت، اہل دولت، اہل اقتدار اس اسلام کو پسند نہیں کر رہے تھے جو اسلام رسول کی اولاد پیش کر رہی تھی۔ ان کو غلاموں کی فوج چاہیے تھی خدمت کے واسطے، برابر بٹھائے کھلانے کے واسطے نہیں۔ ان کو کنیزیں چاہیے تھیں، باعزت عورتوں کو عزت دینے کے لیے نہیں ضرورت تھی۔ ان کو جتھے والے لوگ چاہیے تھے تاکہ مصیبت میں ان کا ساتھ دے سکیں۔ ان کو کمزور، غریب، پریشان حال، مفلس، ضرورت مند نہیں چاہیے تھے۔ بڑی مصیبت کی بات یہ تھی کہ اگر حکومت کے نام پر حکومت لی جاتی تو شاید کچھ بات بن جاتی کہ وہ جس کا دل چاہے وہ اس حکومت کو پسند کرے، جس کا دل چاہے اس حکومت کو نہ پسند کرے، یہ تو ان کا اپنا اقتدار ہے۔ لیکن حکومت لی گئی مذہب کے نام پر، حکومت لی گئی اللہ کے نام پر، حکومت لی گئی دین کے نام پر۔ آج اگر دنیا کے انسانوں کی سمجھ میں نہ آئے تو نہ آئے، لیکن اگر غور کریں اور اگر سمجھنے کی کوشش کریں اور اگر دماغ لگائیں تو سمجھ میں آتا ہے کہ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام جو رسول اسلام کے نواسے تھے، ان کی بیٹی کے بیٹے تھے، ان کے وصی اور ان کے خلیفہ اور ان کے داماد کے فرزند تھے، جن کے بھائی سبط اکبر حسن مجتبیٰ تھے۔ وہ جو بچانے نکلے وہ کیا شے بچانے نکلے؟ وہ دنیا پر یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ یہ حکومت ہے، دین نہیں ہے، اور یہ چیز گھر میں بیٹھ کے ثابت نہ ہوتی، خاموشی سے زہر کا پیالہ پی لینے سے ثابت نہ ہوتی، خاموشی سے جان دے دینے سے ثابت نہ ہوتی۔ یہ اس صورت میں ثابت ہوئی جبکہ انہوں نے کھلے عام میدان میں اپنے تھوڑے سے ساتھیوں سمیت اپنی قربانی پیش کی، اور قربانی بھی اس مظلومی سے پیش کی کہ اگر وہ اپنے ساتھ فوج جمع کرتے تو یقین مانیے کہ حسین سے پہلے جو لڑائیاں ہوئی ہیں
کربلا کی لڑائی سے پہلے، اس میں حسین سے بہت کمتر درجے کے لوگوں نے بہت بڑے بڑے لشکر بہت بڑے بڑے لوگوں کے مقابلے میں جمع کیے ہیں، اور حضرت علی جیسی شخصیت کے مقابلے میں بھی لشکر جمع ہو گئے، اور حسین کے بعد بھی جو لوگ لڑے ہیں انہوں نے بھی بڑے بڑے لشکر جمع کیے ہیں اور حکومتوں سے ٹکر لی ہے۔ تو یہ نہ سمجھیے گا آپ کہ حسین لشکر نہیں جمع کر سکتے تھے، حسین لشکر تو اتنا بڑا جمع کر لیتے کہ عرب محو حیرت رہ جاتے، لیکن حسین کا مقصد لشکر جمع کرنا نہیں تھا، حسین کا مقصد وہ قربانی دینا تھی کہ جو صبح قیامت تک انسانی کلیجوں کو برما دے۔ عزیزان گرامی، تلوار سے تلوار ٹکرائی ہمیشہ، تھوڑے دنوں بعد لوگ بھول گئے، تیر سے تیر کا مقابلہ اور خنجر سے خنجر کا مقابلہ ہمیشہ ہوا، لیکن بہت دنوں لوگوں کو یاد نہ رہا۔ لیکن میرے دوستو، حسین یہ لڑائی نہیں لڑ رہے تھے، حسین جو لڑائی لڑ رہے تھے وہ لڑائی دوسری لڑائی تھی، اس کے اندر تیر کا مقابلہ 6 مہینے کے بچے کی گردن سے تھا، اس کے اندر برچھی کا مقابلہ 18 برس کے جوان کے سینے سے تھا، اس کے اندر تلواروں کا مقابلہ حسین کے برابر کے بھائی کے بازوؤں سے تھا، اس کے اندر خنجر کا مقابلہ حسین کی رگ گلو سے تھا۔ یہ اس طریقے کا مقابلہ ہوا صبح قیامت تک کے لیے عزیزان گرامی کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ تاریخ زندہ رہ گئی، اور آج تک انسان کی آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے ہیں۔ یہ مظلومی نہ حاصل ہوتی اگر لاکھوں کا لشکر ہوتا، اور یہ مظلومی نہ حاصل ہوتی اگر حسین کے پاس بھی 2-3 لاکھ آدمیوں کی فوج ہوتی اور زبردست مقابلہ ہوتا۔ حسین کو چند روزہ شہرت نہیں چاہیے تھی، ان کو صبح قیامت تک کے لیے وہ قربانی دینا تھی کہ اس قربانی کے بعد پھر کسی مزید قربانی کی ضرورت نہ پڑے۔ جب یزید تخت اقتدار پر آیا، جو ظلم ہی جو ظلم تھا، جو بدی ہی بدی تھا، جو خرابی ہی خرابی تھا، اور اس نے مطالبہ کیا کہ حسین مجھے اسلام کا لیڈر مانے، تو حسین نے صاف کہہ دیا کہ میں ایسے کو لیڈر ماننے کے لیے تیار نہیں، یہ اسلام کا لیڈر نہیں۔ وطن چھوڑا، مکے آئے، مکے میں قیام کیا، اور تھوڑے دنوں کے بعد مکے سے چلے۔ ایسے دن چلے جس دن مکے میں تمام حاجی جمع تھے، روز ترویہ تھا، اسی دن حاجی حج کی نیت کر کے جاتا ہے مینا کی طرف یا عرفات کی طرف۔ حسین نے اسی دن مکہ چھوڑا، یہ کہتے ہوئے کہ میں اپنے جان کے خوف سے مکہ نہیں چھوڑ رہا ہوں، میں زمین کے احترام میں چھوڑ رہا ہوں کہ یہ زمین میرے خون سے لرزدار نہ ہو، اس لیے کہ یہ حرم خدا ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ اس پاک زمین پر میرا خون بہے۔ اور اس کے بعد آگے بڑھتے گئے، یہاں تک کہ ایک منزل پر بھائی کی شہادت کی خبر ملی، جو آپ کے سفیر حضرت مسلم کوفے گئے تھے، ان کی شہادت کی خبر ملی۔ اللہ کی سیاست حسینی اسی لیے مسلم کو بھیج دیا تھا تاکہ خبر شہادت پہلے مل جائے، اور اس کے بعد بھی حسین اسی منزل کی طرف رواں رہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ حکومت کے لیے جا رہے ہیں۔ تھوڑا اور آگے بڑھے، 2 دن اور گزرے، دشمن کا پیاسا لشکر ملا جو پیاس سے جاں بلب ہو رہے تھے۔ کیا کہنا اس دریا دل امام کا جس نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ پہلے ان کو پانی پلاؤ۔ یہ انسان ہیں اور پیاسے ہیں، یہ انسان ہیں اور پیاسے ہیں، پہلے ان کو پانی پلاؤ، اس کے بعد ان سے بات ہوگی۔ کیا خوب کہا کسی شاعر نے کہ بحر کرم کو دی ہے روانی حسین نے،
دشمن کو بھی پلایا ہے پانی حسین نے۔ عزیزان گرامی، دشمن کو پانی پلایا گیا۔ یہ ٹھیک 10 دن پہلے کا واقعہ ہے۔ ٹھیک 10 دن کے بعد اسی لشکر کے سامنے حسین کھڑے تھے اور ان کے ہاتھوں پر ان کا 6 مہینے کا بچہ تھا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اگر میں خطاوار ہوں تو یہ بچہ تو بے خطا ہے، اس کو تھوڑا سا پانی پلا دو۔ کتنے سنگ دل تھے وہ لوگ، کتنے پتھر دل تھے وہ لوگ جنہوں نے 6 مہینے کے بچے کو پانی پلانے کے بدلے ایک ایسا تیر مارا کہ بچہ باپ کے ہاتھوں پر الٹ گیا۔ عاشور کے دن بازار شہادت گرم ہوا۔ پہلے حسین کے دوستوں نے اپنی قربانی دی، جب دوست تمام ہو گئے تو حسین کے عزیزوں نے اپنی قربانی دی، جب عزیز بھی تمام ہو گئے تو حسین کے دل کے ٹکڑوں نے اپنی قربانی دی، اور آخر میں بڑا نظم و ترتیب قائم ہو گئی قربانی میں۔ پہلے وہ عباس آئے جو علی کی تصویر تھے، تاکہ دنیا پہ یہ ثابت ہو جائے کہ اس لشکر میں کوئی علی کا ماننے والا نہیں ہے، ورنہ عباس پہ ہاتھ نہ اٹھاتا۔ اس کے بعد وہ علی اکبر آئے جو رسول اللہ کی تصویر تھے۔ علی اکبر کی شہادت نے بتایا کہ اس لشکر میں کوئی رسول کا ماننے والا نہیں ہے، ورنہ علی اکبر کے اوپر برچھی نہ ماری جاتی۔ لیکن ابھی ایک بات باقی تھی کہ نہ ہوں گے علی کے ماننے والے، نہ ہوں گے رسول کے ماننے والے، انسان تو ہیں۔ اب علی اصغر آ رہے تھے۔ علی اصغر کا آنا عزیزان گرامی نہ اللہ سے تعلق رکھتا تھا، نہ رسول سے تعلق رکھتا تھا، نہ علی سے تعلق رکھتا تھا۔ یہ سیدھے انسانیت کا سوال تھا کہ 6 مہینے کے پیاسے بچے کو کون انسان پانی پلاتا ہے۔ عزیزان گرامی، بچہ مسکرایا مجمع کو دیکھ کے، ظالم نے تیر مارا، بچے کی گردن پہ پڑا، حسین نے گردن سے تیر کھینچا، چہرے پر خون مرا۔ اب حسین علی اصغر کی میت کو دفن کر کے بالکل فارغ ہو چکے تھے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہاتھوں پر کربلا کی خاک تھی، چہرے پر علی اصغر کا لہو تھا، کپڑوں پر علی اکبر کا خون تھا۔ اس شان سے در خیمہ پر آئے، آن کی آواز دی زینب و ام کلثوم، سکینہ و رقیہ، حسین آیا ہے آخری سلام۔ بہن پسے در آئیں، کہا بھیا آئیے خیمے میں آئیے۔ حسین کی بہن زینب حسین کو خیمے کے اندر لے گئیں، اپنے بیمار بیٹے کے پاس گئے، کہا بیٹا سید سجاد، جب قید سے چھوٹ کے جانا میرے دوستوں کو میرا سلام کہنا، کہنا جب پانی پینا میری پیاس کو یاد کر لینا۔ تاریخ بتاتی ہے وہاں سے نکلے تو بہن نے کہا کہ بھیا جا رہے ہیں آپ، سیدانیاں رخصت کرنا چاہتی ہیں۔ کہا کیوں کر رخصت کریں گی؟ کہا کہ حلقہ بنا لیں گی آپ، اس کے درمیان سے گزر جائیے۔ اے لیجئے، سیدانیوں نے حلقہ بنایا۔ حسین اس حلقے کے اندر آئے، ایک ایک پر نظر کی، کہا دیکھو میرے غم میں صبر کرنا۔ پھر امامہ ہاتھوں پہ لیا، کہا اے خدا انہیں میرے غم میں صبر دے دے۔ حلقہ ٹوٹ گیا، زینب در خیمہ تک آئیں، سکینہ دامن تھامے میں آئیں، اے بابا الوداع الوداع الوداع۔ سیدانیوں میں یا حسین الوداع کا شور تھا۔ حسین خیمے سے باہر آئے، اتمام حجت کیا، آخری لڑائی وہ لڑائی جو صبح قیامت تک یادگار رہے گی، اور ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا، کہا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ کہہ کے تلوار کو نیام میں رکھا۔ اب کوئی نیزہ مارتا تھا، کوئی تلوار لگاتا تھا، کوئی تیر لگاتا تھا، کوئی پتھر مارتا تھا۔ سپاہ شام نے مہر علی کو گھیرا تھا، چراغ بیچ میں چاروں طرف اندھیرا تھا، چاروں طرف سے حسین پہ حملے ہو رہے تھے، گھوڑے پہ ڈگمگانے لگے۔ ایک مرتبہ سنان نیزہ لایا، پہلو مبارک پر نیزہ مارا، حسین گھوڑے سے زمین پہ آئے، قرآن رحلے دی سے سوئے فرش گر پڑا، دیوار کعبہ بیٹھ گئی، عرش گر پڑا۔ زینب تڑپتی ہوئی در خیمہ تک آئیں، قاتل قریب آیا، زمین ہلنے لگی، آسمان خون کے آنسو رونے لگا۔
بہن نے فریاد شروع کی اللہ قتل الحسین بکربلا، ہائے میرا بھائی کربلا میں شہید ہوا۔ یہ لیجئے شام غریبہ آ گئی، بے کسوں کی رات، غریبوں کی رات، بیواؤں کی رات، یتیموں کی رات۔ سکینہ تڑپ رہی ہیں میرا بابا کہاں گیا، بچے تڑپ رہے ہیں ہمارے بابا کہاں گئے۔ کسی کو گھوڑوں کی ٹاپوں سے کچل کے مار ڈالا، کوئی خیمے کی تنابوں میں جھلس کے مر گیا، کوئی سکینہ روتی ہوئی نکلی بابا۔ ایک نشیب سی آواز ہے الیہ الیہ یا بنیا، اے بیٹا ادھر چلیا تیرا باپ ادھر سو رہا ہے۔ زینب نے کہا بیٹا پہچانا کیسے؟ کہا میرے بابا نے ادھر آواز دی تو میں چلی آئی، اب جو دیکھا تو بچی سینے ہوئے بچے باپ کی۔ صحرائے کربلا میں صدائے کربلا، ڈراؤنا جنگل ہے، رات اندھیری، ستارے کچھ ملا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پا چند لاشیں، جو اپنا غم آپ کھا رہے ہیں، شکستہ ہتھیار کچھ پڑے ہیں، یہ لوگ شاید یہاں لڑے ہیں، لڑے تو وہ ہوں گے جو بڑے ہیں، نظر تو بچے بھی آ رہے ہیں، یہ لوگ ہیں کون خاندان کے، جو کوئی پوچھے تو کس سے پوچھے، مسافر آتے ہیں جو ادھر سے، وہ راہ کترا کے جا رہے ہیں، حرم پا کیا گزری بعد ان کے، نہیں ضرورت کہ کوئی بولے، جلے ہوئے جو پڑے ہیں خیمے، وہ ان کا لٹنا بتا رہے ہیں، شفاعت حشر کرنے والے کہیں جو کر گزرنے والے، غیور ہیں یہ وہ مرنے والے، جو ہم کو اب تک رلا رہے ہیں، ڈراؤنا جنگل ہے، رات اندھیری، ستارے کچھ ملا رہے ہیں، پڑے ہیں ریتی پا
صحرائے کربلا میں صدائے کربلا سلام خاک نشینوں پہ سوگواروں کا، غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا، سلام بھیجتے ہیں اپنی شاہزادی پر کہ جس کو سونپ گئے تھے مرتے وقت گھر سے مسافرت نے جسے بے بسی دکھلائی، نثار کر دیے، نثار کر دیے، بچے نہ بچ سکا بھائی، سکینہ بی بی تمہارے غلام حاضر ہیں، بجھے جو پیاس ہو، بجھے جو پیاس ہو، اشکوں کے جام حاضر ہیں، یہ سنگ حشر یہ صدمے نئے نئے بی بی، کہاں پہ بیٹھی ہو، کہاں پہ بیٹھی ہو، خیمے تو جل گئے بی بی، پہاڑ رات بڑی دیر ہے سویرے میں، کہاں وہ شامیں، کہاں وہ شامیں، غریباں کے گپ اندھیرے میں، زمین گرم، زمین گرم، یتیمی کی سختیاں بی بی، وہ سینہ جس پہ کہ سوتی تھی اب کہاں بی بی، جناب مادر بے شیر کو بھی سب کا سلام، عجیب وقت ہے، عجیب وقت ہے، کیا دے تسلیوں کا پیام، ابھی کلیج میں، ابھی کلیج میں ایک آگ سی لگی ہوگی، ابھی تو گود کی گرمی نہ کم ہوئی ہوگی، نہیں اندھیرے میں کچھ سوجھتا کہاں ڈھونڈے، تمہارے
چھپ گیا کہاں ڈھونڈے، نہ اس طرح کوئی کھیتی ہری بھری اجڑی، تمہاری مانگ بھی اجڑی ہے، گود بھی اجڑی، سلام محاسن اسلام خطت لاشو، سلام تم پا، سلام تم پا، شہیدوں کے بے کفن لاشو، سلام اس پجو زحمت کش سلاس ہے، مصیبتوں میں امامت کی پہلی منزل ہے، بچے تو اگلے برس، بچے تو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے، تو باقی ہے ابھی صبر کے شب ہے عاشور اور کچھ دیر ابھی اے شام غریباں رک جا، اور کچھ دیر ابھی اے شام غریباں رک جا، آج شبیر کی کل عابد بیمار کی رات اور کچھ دیر
شبیر کی کلوا شب غیر آشور صدائے کربلا شام غریب زینب کا نالہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ ہے شام غریباں میں زینب کا نالہ کلے جیسے تم کو لگا لوں سکینہ کلے جیسے تم کو لگا لوں سکینہ میرا دل دھڑکتا ہے کہ تم ڈر نہ جانا یہ گہری خاموشی ہے گہرا اندھیرا ہے شام غریباں میں زینب کا نالہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ اور قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا قدم سوئے ساحل نہ ہرگز بڑھانا خدا کے لیے سوئے دریا نہ جانا اور وہاں کیسے دیکھو گی سکے کا لاشا وہاں کیسے دیکھو گی سکے کا لاشا ہے شام غریباں میں زینب کا نالہ کہاں ہو سکینہ کہاں ہو سکینہ سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں سبھی خون دل میں نہائے ہوئے ہیں براتی گلوں کو کٹائے ہوئے ہیں اور اجل لے کے
قاسم کا صحرا ہے شام غریبوں میں زینب کا نالا اور میری جان جانا گنجے شہیدوں میری جان جانا گنجے شہیدوں تڑپو کہ تم ہوں گی پریشان تڑپتا ہے روتا ہے بھائی تمہارا ہے شام غریبوں میں زینب کا نالا اور دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر دکھاتا ہے میدان قیامت کا منظر وہاں کیسے دیکھو گی تم قبر اصغر ہر ایک سمت چھایا ہے ہر ایک سمت چھایا ہوا ہے اندھیرا ہے شام غریبوں میں زینب کا نالا شام غریبوں کے حوالے سے سلام کے چند اشعار اور سماعت کر لیں کرب و بلا کے ویرانے میں شام غریباں آئی ہے کرب و بلا کے ویرانے شام غریباں آئی ہے درد کے ماروں کو کتنے زخموں کے تحفے لائی ہے کرب و بلا کے ویرانے میں شام غریباں آئی ہے چین سے سو رہنے دے سے مت کاٹ بدن سے پھول سا سر اور نیزے سے مت کھود یہ تربت اے خولی یہ ظلم نہ کر شہن ابھی بے شیر کی میت مٹی میں دفنائی ہے شہن ابھی بے شیر کی میت مٹی میں دفنائی ہے کرب و بلا کے ویرانے میں
لپٹی ہوئی تنہائی ہے، کرب و بلا کے ویرانے میں شام غریباں آئی ہے۔ اے زہرا زینب کو تو دیکھو، حال عجب دلگیر کا ہے، کسی سے پوچھے خون کہاں اصغر کا کہاں شبیر کا ہے۔ اے زہرا زینب کو تو دیکھو، حال عجب دلگیر کا ہے، کس سے پوچھے خون کہاں اصغر کا کہاں شبیر کا ہے۔ اور جنگل سے کچھ لاش کے ٹکڑے دامن میں چن لائی ہے، کرب و بلا کے بن میں اور خیمہ شہ میں آگ لگی، دی کا ایوان جلا ڈالا، قرآن پڑھنے والوں نے آخر قرآن جلا ڈالا۔ دیکھ کے کرب و بلا کی جانب قبر نبی تھرائی ہے، کرب و بلا کے ویرانے میں شام غریباں آئی۔ ہر دور میں بشر کی ضرورت ہے اتحاد، وجہ شرف ہے باعث عزت ہے اتحاد، فخر وطن ہے نازش ملت ہے اتحاد، او بھائی سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، سب سے بڑی سماج کی طاقت ہے اتحاد، قائم ایک اتحاد کے دم سے نظام ہے، اور اس کے بغیر زیست بشر کی حرام ہے، اس کے بغیر زیست بشر کی حرام ہے۔ اور اجزائے زندگی کا اگر کیجئے تجزیہ، انسان دیکھنے میں جو پتلا ہے خاک کا، شامل ہے اس میں آب کہ جس سے ملی بقا، آتش بھی ہے شریک تو شامل بھی ہے ہوا، ان سب کے اتحاد کا ہے نام زندگی، ان سب کے اتحاد کا ہے نام زندگی، اور ہوں منتشر تو موت کا پیغام زندگی، ہوں منتشر تو موت کا پیغام زندگی، اور آب بقا کا ایک سمندر ہے اتحاد، انسان کی فلاح کا رہبر ہے اتحاد، اور امن و سلامتی کا پیمبر ہے اتحاد۔ او بھائی عزت فقط وہاں پہ ہے جس گھر ہے اتحاد، عزت فقط وہاں پہ ہے جس گھر ہے اتحاد، اور قائم نظام کون و مکان اس کے دم سے ہے، اور بوڑھا بھی ہے کوئی تو جوان اس کے دم سے ہے، اور قائم ہے زندگی کی بہار اتحاد سے، بڑھتا ہے آدمی کا وقار اتحاد سے، دشمن کے دل میں چبھتا ہے خار اتحاد سے، دشمن کے دل میں چبھتا ہے خار اتحاد سے، اور کشتی قوم ہوتی ہے پار اتحاد سے، اور جو قوم متحد ہوئی بیدار ہو گئی، جو منتشر تھی دہر میں وہ خوار ہو گئی،
جو منتشر تھی دہر میں وہ خوار ہو گئی، اور خالق کی کائنات پر رحمت ہے اتحاد۔ پہلا نبی کا مقصد دعوت ہے اتحاد، پہلا نبی کا مقصد دعوت ہے اتحاد، اور قرآن کی زبان میں عظمت ہے اتحاد، اور اسلام کی نظر میں عبادت ہے اتحاد، اسلام کی نظر میں عبادت ہے اتحاد۔ بس امن بھی وہاں ہے جہاں اتحاد ہے، اور یہ جس جگہ نہیں ہے وہاں پر فساد ہے، یہ جس جگہ نہیں ہے وہاں پر فساد ہے۔ اور جب جب بھی اتحاد پا آیا کہیں زوال، جب جب بھی اتحاد پا آیا کہیں زوال، تاریخ ہے گواہ کہ جینا ہوا محال، امن و سلامتی کا وہاں پر پڑا ہے کال، اور اس دور کے سماج کا بگڑا کچھ ایسا حال کہ جب آدمی پا آدمی بل کھا کے رہ گیا، اور خود آئینے سے آئینہ ٹکرا کے رہ گیا، خود آئینے سے آئینہ ٹکرا کے رہ گیا۔ انسانیت مٹی کہیں انسان لٹ گیا، انسانیت مٹی کہیں انسان لٹ گیا، سچائی ختم ہو گئی، ایمان لٹ گیا، رہبر بھٹک گیا تو نگہبان لٹ گیا، او بھئی آپس کی پھوٹ ہی سے مسلمان لٹ گیا، آپس کی پھوٹ ہی سے مسلمان لٹ گیا۔ دنیا تمام وادی ظلمات ہو گئی، اور دن تو نہیں چھپا تھا مگر رات ہو گئی، دن تو نہیں چھپا تھا مگر رات ہو گئی۔ دنیا میں آج جنگ کا بازار گرم ہے، دنیا میں آج جنگ کا بازار گرم ہے، ہر سو مزاج قوت زردار گرم ہے، طبع غنی میں صاحب دستار گرم ہے، ایثار سرد جذبہ پیکار گرم ہے، ایثار سرد جذبہ پیکار گرم ہے۔ قلب بشر میں امن کی وہ کاشت ہی نہیں، قلب بشر میں امن کی وہ کاشت ہی نہیں، اور اب آدمی میں قوت برداشت ہی نہیں۔ یوں مظلوم کا بہے گا یوں ہی خون کب تلک، مظلوم کا بہے گا یوں ہی خون کب تلک، پھیلے گا نفرتوں کا یہ طاعون کب تلک، کرسی عدل کھائے گی افیون کب تلک، اور اندھا رہے گا دوستو قانون کب تلک۔ ہم متحد نہیں ہیں تو یہ دامن پہ داغ ہے، اور گھر کو جلا رہا ہے جو ایسا چراغ ہے، گھر کو جلا رہا ہے جو ایسا چراغ ہے، اور مرجھا چکے ہیں گلشن عز و شرف کے گل، مرجھا چکے ہیں گلشن عز و شرف کے گل، ہے تیل گھر میں پھر بھی ہیں اپنے چراغ گل، ہے تیل گھر میں پھر بھی ہیں اپنے چراغ گل، اور ہم نے بھلا دیا ہے، ہم نے بھلا دیا ہے پیام شہ رسول، جاگی اگر نہ قوم تو پھر قوم کا ہے قل، جاگی اگر نہ قوم تو پھر قوم کا ہے قل۔ بھئی کیوں ذہن آج فتنہ گروں کا غلام ہے، اور کیوں دست غیر میں یہ معاشی نظام ہے، کیوں دست غیر میں یہ معاشی نظام ہے۔ وہ صبر وہ تحمل و ایثار اب نہیں، وہ صبر وہ تحمل و ایثار اب نہیں، سوتا نہ تھا جو جذبہ بیدار اب نہیں، اسلاف سے ملا تھا جو کردار اب نہیں، باطل سے ہم میں جذبہ پیکار اب نہیں، باطل سے ہم میں جذبہ پیکار اب نہیں۔ بھئی ہوتے جو متحد تو مٹاتا نہیں کوئی، اور سچ پوچھئے تو آنکھ اٹھاتا نہیں کوئی، سچ پوچھئے تو آنکھ اٹھاتا نہیں کوئی، اور ہے وقت کی پکار کہ اب متحد رہو، ہے وقت کی پکار کہ اب متحد رہو، ہو زیست پائیدار کہ اب متحد رہو، اور کہتا ہوں بار بار کہ اب متحد رہو، اور ہے حکم کردگار کہ اب متحد رہو، رگ رگ میں اب ہو خون رواں اتحاد کا، اور مالک عطا ہو عزم جواں اتحاد کا، مالک عطا ہو عزم جواں اتحاد کا۔ اور پہلی جو دین میں ہے عبادت نماز ہے،
پہلی جو دین میں ہے عبادت نماز ہے، خم پیش رب جہاں کی جبین نیاز ہے۔ بھئی محمود ہے جہاں پا وہیں پر ایاز ہے، محمود ہے جہاں پا وہیں پر ایاز ہے۔ واجب یہ کس لیے ہے ایک اس میں بھی راز ہے، واجب یہ کس لیے ہے ایک اس میں بھی راز ہے۔ بندے کے ایک خلوص کا مظہر ہے یہ نماز، بندے کے خلوص کا مظہر ہے یہ نماز، اور مسجد میں اتحاد کا منظر ہے یہ نماز، مسجد میں اتحاد کا منظر ہے یہ نماز۔ ہے بھوک اور پیاس کا روزہ بھی ایک نام، ہے امتحان نفس بسط خاص احترام، تطہیر ذہن و قلب ہے روزے کا خاص کام۔ بھئی لڑنا تو درکنار ہے، غصہ بھی ہے حرام، لڑنا تو درکنار ہے، غصہ بھی ہے حرام۔ آپس میں آ کے ملتے ہیں افطار کے لیے، ایک درس اتحاد ہے ہوشیار کے لیے، ایک درس اتحاد ہے ہوشیار کے لیے۔ مسجد ایک اتحاد کے منظر کا نام ہے، مسجد ایک اتحاد کے منظر کا نام ہے، محراب اتحاد کے مظہر کا نام ہے، اور منبر ایک اتحاد کے محور کا نام ہے، منبر ایک اتحاد کے محور کا نام ہے۔ اور کعبہ تو اس کے سب سے بڑے گھر کا نام ہے، کعبہ تو اس کے سب سے بڑے گھر کا نام ہے۔ اور مجلس کی اس لیے بھی ہے تنظیم دوستو کہ دیتی ہے اتحاد کی تعلیم دوستو، دیتی ہے اتحاد کی تعلیم دوستو۔ اور کیا جمعے کی نماز ہے سمجھے یہ آدمی، کیا جمعے کی نماز ہے سمجھے یہ آدمی، مقصد ہے پورے حلقے میں ہو بھائی چارگی، قائم یگانگت ہو مٹے دل سے دشمنی، ہفتے میں ایک روز ہو تجدید دوستی، ہفتے میں ایک روز ہو تجدید دوستی، ہر دل میں اتحاد و محبت کا راج ہو، اور امن و امان کے سائے میں پورا سماج ہو، امن و امان کے سائے میں پورا سماج ہو۔ اور ہے اتحاد شہر کا پھر یوں مظاہرہ، ہے اتحاد شہر کا پھر یوں مظاہرہ، کہ عیدین کی نماز کا قائم ہے سلسلہ، عیدین کی نماز کا قائم ہے سلسلہ۔ بھئی بچھڑا ہوا اگر تھا کوئی وہ بھی آ ملا، قائم خلوص و مہر کا ماحول ہو گیا۔ اس طرح اتحاد کی تجدید ہو گئی، دو بار پوری قوم میں ایک عید ہو گئی، دو بار پوری قوم میں ایک عید ہو گئی۔ اور ہے زندگی کی راہ میں ایک حج کا راستہ، وہ خوش نصیب ہے کہ جو اس راہ پر چلا۔ بھئی دنیا کے اجتماع کا موقع بھی مل گیا، انسان آ گیا ہے یہاں ہر دیار کا، انسان آ گیا ہے یہاں ہر دیار کا۔ یہ اتحاد سے عمل نیک ہو گیا، جو ہر طرح تھا غیر یہاں ایک ہو گیا، جو ہر طرح تھا غیر یہاں ایک ہو گیا۔ اور تاریخ کی نگاہ میں ایسا بھی ہے بشر، تاریخ کی نگاہ میں ایسا بھی ہے بشر، تہذیب کا رسول تمدن کا راہبر، خورشید اتحاد تو وحدت کا وہ قمر، مرکوز جس کی نقطہ وحدت پر تھی نظر۔ بھئی اس طرح اتحاد کا جلوہ دکھا گیا کہ سایہ سمٹ کے اس کے ہی پیکر میں آ گیا، اس طرح اتحاد کا جلوہ دکھا گیا، سایہ سمٹ کے اس کے ہی پیکر میں آ گیا۔ اور عالم کے اتحاد کا بانی ہے وہ رسول جس کا نہ کوئی مثل نہ ثانی ہے، وہ رسول انسانیت پر جس سے جوانی ہے، وہ رسول اور ظلم و ستم کا دشمن جانی ہے، وہ رسول ایک متحد جب اس نے بنایا معاشرہ تب مقصد حیات پا آیا معاشرہ، تب مقصد حیات پا آیا معاشرہ۔ اور دونوں جہاں پا سایہ رحمت ہے وہ رسول، کونوں مکان کا باعث خلقت ہے وہ رسول، ہر سانس جس کا ایک ہدایت ہے وہ رسول، پیغام جس کا سب سے محبت ہے
وہ رسول جس نے بجھائی آگ ہمیشہ انات کی، اور تعلیم جس نے دی ہے ہمیں اتحاد کی، تعلیم جس نے دی ہے ہمیں اتحاد کی، وہ راہ اتحاد ہر ایک کو دکھا گیا، تفریق رنگ و نسل جہاں سے مٹا گیا، یعنی بلال کو وہ مؤذن بنا گیا اور وحدت کا درس سارے جہاں کو سکھا گیا، جو بد معاشرہ تھا اسے نیک کر دیا، ہر قوم و رنگ و نسل کو وہ ایک کر گیا، ہر قوم و رنگ و نسل کو وہ ایک کر گیا۔ اور بے شک رسول راہ دکھانے کو آئے تھے، انسان کو لغزشوں سے بچانے کو آئے تھے، دل سے کدورتوں کو مٹانے کو آئے تھے، اور ظلم و ستم کی آگ بجھانے کو آئے تھے۔ نور رسولو حیدر کرار ایک ہے، اور راہ علی و احمد مختار ایک ہے، راہ علی و احمد مختار ایک ہے، اور اسلام کا وقار اور عظمت علی سے ہے، تاریخ حق میں باب شجاعت علی سے ہے، غزوات دیم فتح کی صورت علی سے ہے، اور ہجرت کی رات سونے کی قیمت علی سے ہے، کردار یہ علی کا، یہ سیرت علی کی ہے کہ ہر نفس نبی کو ضرورت علی کی ہے، ہر نفس نبی کو ضرورت علی کی ہے۔ اور شیر خدا نبی کا برادر ہے وہ علی، اجدر شکار فاتح خیبر ہے وہ علی، ساونت ہے دلیر ہے صفدر ہے وہ علی، اور دریائے علم عزم کا پیکر ہے وہ علی، اور مزدور ہے کہیں پر خطیب ہے، اور واللہ جس کی ذات عجیب و غریب ہے، واللہ جس کی ذات عجیب و غریب ہے، اور اس کی صفات پر جو اٹھے گی کوئی نظر، اجدر کہے گا مہد میں تھے کس قدر نڈر، ضربت کی آ کے دے گا گواہی ملک کا پر، اور خیبر کا در بتائے گا قوت کو سر با سر، مسجد کہے گی ایسا نمازی کوئی نہیں، اور رن بول اٹھے گا دوسرا غازی کوئی نہیں، اس کے لہو کا خاص اثر اتحاد ہے، اس کے لہو کا خاص اثر اتحاد ہے، بے مثل صرف اس کے ہی گھر اتحاد ہے، دن رات اور شام و سحر اتحاد ہے، بھائی کھانا نہیں ہے گھر میں مگر اتحاد ہے، کھانا نہیں ہے گھر میں مگر اتحاد ہے، اور شبیر اتحاد کا وہ آفتاب ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہ کوئی جواب ہے، جس کی کوئی نظیر نہ کوئی جواب ہے، اور شبیر کا ہے درس سدا متحد رہو، جینے کا ہے اسی میں مزہ متحد رہو، انسان کی ہے اسی میں بقا متحد رہو، اور آتی ہے کربلا سے صدا متحد رہو، جو قوم متحد ہے وہی کامیاب ہے، اور گر متحد نہیں ہے تو مٹی خراب ہے۔ اور جو اتحاد فکر و نظر کربلا میں تھا، جو اتحاد فکر و نظر کربلا میں تھا، اس اتحاد کا کہیں ثانی نہیں ملا، وہ مدرسہ ہے آج بھی ایک اتحاد کا، وہ دنیا کو یاد ہے وہ ابھی تک مظاہرہ، نعرہ ہر ایک غازی و صفدر کا ایک تھا، نعرہ ہر ایک غازی و صفدر کا ایک تھا، اور دل اور دماغ پورے 72 کا ایک تھا، دل اور دماغ پورے 72 کا ایک تھا، جو کہہ دیا امام نے وہ ہو گیا اٹل، پھر کوئی جانثار بھی سر کا نہ ایک پل، تھا سب کا قول ایک وہاں ایک ہی عمل، اور ہر اختلاف کے لیے کرب و بلا ہے حل، ہر اختلاف کے لیے کرب و بلا ہے حل۔ اس آئینے میں جب بھی سنواریں گے زندگی، تب متحد ہم ہو کے گزاریں گے زندگی، تب متحد ہم ہو کے گزاریں گے زندگی۔ اور سارے جہاں کو امن کا پیغام ہے حسین، سارے جہاں کو امن کا پیغام ہے حسین،
لبریز صبر و ضبط سے ایک جام ہے حسین، اور اللہ کا رسول کو انعام ہے حسین، اور اسلام ہی کا دوسرا ایک نام ہے حسین۔ اللہ کا رسول کو انعام ہے حسین، اسلام ہی کا دوسرا ایک نام ہے حسین، اور انسان جس کے دم سے ہی انسان ہو گیا، اور جو سر کٹا کے بولتا قرآن ہو گیا، جو سر کٹا کے بولتا قرآن ہو گیا، اور ظلم و ستم کی دھوپ میں سایہ ہے وہ حسین، صبر و ثبات و عزم کا دریا ہے وہ حسین، پانی بھی جس کے ہونٹوں کو ترسا ہے وہ حسین، اور اس پوری کائنات میں یکتا ہے وہ حسین، انسان کو بچا کے تباہی کے غار سے جینا سکھا گیا ہے جو عز و وقار سے، جینا سکھا گیا ہے جو عز و وقار سے، اور کل انبیاء کی شوکت و عظمت حسین ہے، اسلام کی بقا کی ضمانت حسین ہے، کرب و بلا میں مظہر وحدت حسین ہے، اور بھئی سب سے بڑی نبی کی ضرورت حسین ہے، سب سے بڑی نبی کی ضرورت حسین ہے، آغاز مصطفیٰ کو سر انجام کر دیا، اور تو نے حسین سب سے بڑا کام کر دیا، تو نے حسین سب سے بڑا کام کر دیا، اور ہر قوم کی زباں پر تیرا تذکرہ ہے آج، ہر قوم کی زباں پر تیرا تذکرہ ہے آج، ہر سال تیری یاد مناتا ہے یہ سماج، اس واسطے دیا تجھے ہر عہد نے خراج، کہ ٹھوکر پر تو نے رکھ دیے ظالم کے تخت و تاج، اس واسطے دیا تجھے ہر عہد نے خراج، کہ ٹھوکر پر تو نے رکھ دیے ظالم کے تخت و تاج، انسانیت کا ہمدم و دمساز بن گیا، اور انسان کے ضمیر کی آواز بن گیا، انسان کے ضمیر کی آواز بن گیا، اور قربانیوں کی راہ جہاں کو دکھا گیا، قربانیوں کی راہ جہاں کو دکھا گیا، بیعت کا نام اور نشاں تک مٹا گیا، اور انسان کا ضمیر ابد تک جگا گیا، اور نیزوں پر بھی چراغ سروں کے جلا گیا، سر دے گیا رسول کے پیغام کے لیے، اور دنیا میں سربلندی اسلام کے لیے، دنیا میں سربلندی اسلام کے لیے، اور اصغر سا شیر خوار وہ بے شیر و بے زبان، تصویر مصطفیٰ کی وہ اکبر سے نوجوان، ارے عباس تھے جو جرأت اسلام کا نشان، راہ خدا میں کر گئے قربان اپنی جان، انسانیت بچا کے گلوں کو کٹا گئے، اور تھے متحد اسی لیے دنیا پر چھا گئے، بدر و حبیب ابن مظاہر گزر گئے، آدھا میں جا کے ایسے گھرے خون میں بھر گئے، عابس بھی لڑکے فوج ستمگر سے مر گئے، اور انصار میں سعید بڑا کام کر گئے، مہمان شاہ حر دلاور نہیں رہا، مہمان شاہ حر دلاور نہیں رہا، اور اب کوئی شہ کا مونس و یاور نہیں رہا، وہ وہب و بریر جیسے فداکار مر گئے، تھے جو زہیر قین سے غمخوار مر گئے، شہ کے تمام یاور و انصار مر گئے، ارے لشکر کا ذکر کیا ہے علمدار مر گئے، ڈھارس تھی جس کے دم سے وہ بھائی نہیں رہا، اور شہ کا جہاں میں کوئی فدائی نہیں رہا، بولے حسین پیاسا ہے بے شیر صبر ہے، ہو جائے ننگ سر میری ہمشیر، صبر ہے بیمار پہن لے میرا زنجیر، صبر ہے اور گر جائے ٹوٹ کر فلک پیر، صبر ہے قاسم کا تن ہو دشت میں پامال، غم نہیں اور مل جائے خاک میں جو ہر ایک لال، غم نہیں اور راہ خدا میں آج لٹے چاہے پورا گھر، ارے کٹ کر بلند نیزے پہ ہو جائے میرا سر، عطرت کو بھی پھرائیں میرے بعد در بدر اور چھن جائیں میری بالی سکینہ کے بھی گوہر، ہر ہر ستم قبول ہر ایک غم قبول ہے، اور سجاد عمر بھر کریں ماتم قبول ہے، اور اکبر کے خون میں جون کا خون آ کے مل گیا، اکبر کے خون میں جون کا خون آ کے مل گیا، کچھ فرق رنگ و نسل کا قائم نہیں رہا، سب کا امام ایک نبی ایک
ایک خدا اور کیا متحد تھا پاک شہیدوں کا سلسلہ، کیا متحد تھا پاک شہیدوں کا سلسلہ۔ یوں کربلا میں اپنے سروں کو کٹا دیا کہ دنیا کو اتحاد کا رستہ دکھا دیا۔ وہ خیمے جلانے آ گئے پیاسوں کے اشقیاء، خیمے جلانے آ گئے پیاسوں کے اشقیاء، اور زینب نے رخ نجف کی طرف کر کے دی صدا کہ بابا مدد کو آئیے اب بحر کبریا۔ وہ شانہ ہلا کے عابد بیمار سے کہا، شانہ ہلا کے عابد بیمار سے کہا کہ بیٹا ہمارا سید و سالار لٹ گیا، بیٹا ہمارا سید و سالار لٹ گیا، سورج چھپا حسین کا گھر بار لٹ گیا۔ کر اب دعا تو خالق اکبر سے یہ عظیم کہ گلشن میں اتحاد کی چلنے لگے نسیم۔ بھٹکے ہوئے جو ہیں وہ چلیں راہ مستقیم، امت کے قلب ایک ہوں اب تک جو ہیں دو نیم۔ دنیا میں ذہن و قلب بشر حق پسند ہو اور اسلام کا وقار جہاں میں